کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے برسات کی بہاریں مصرع نمبر 1, 2 اور 3 اپنی کاپی میں لکھا ہوگا۔ صفحہ نمبر 107 پہ آج ہم مصرع نمبر 4 کی تشریح کریں گے۔ بولے بیاں بھیڑیں قمری پکارے کوکو۔ بولے بیاں بیڑے یہاں پر ہیں، بھیڑیں قمری ایک پرندے کا نام ہے، بتا رہے ہیں کہ وہ بولتے ہیں، ان کی ایک کوکو ایک پرندہ جو کوکو کرتا ہے۔ پی پی کرے پپیاں، پپیاں سرولی آواز والا بھی ایک پرندہ ہے۔ بگلے پکارے تو تو، بگلے کی یہ بولی ہے، بگلے پکارے تو تو۔ کیا ہدہدوں کی حق حق، کیا فاختوں کی ہو ہو۔ ہدہدوں کی حق حق اور فاختوں کی ہو ہو کی آواز ہر طرف ہوتی ہے۔ سب رٹ رہے ہیں تجھ کو، کیا پنکھ کیا بکھیروں، مطلب سب رٹ رہے ہیں، سبھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، سب پرندے تجھ کو، اللہ کو کیا پنکھ، کبھی وہ اپنے پر ہلا رہے ہیں اور کبھی بکھیر رہے ہیں۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، مطلب برسات کے آ جانے سے ہر طرف بہار ہی بہار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے مصرع نمبر 5۔ کیچڑ سے ہو رہی ہے جس جا زمین پھسلنی، مشکل ہوئی وہاں سے ہر ایک کو راہ چلنی۔ پھسلا جو پاؤں پگڑی، مشکل ہے پھر سنبھلنی، جوتی گری تو وہاں سے کیا تاب پھر نکلنی۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس مصرعے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ کیچڑ، جب بارش کے ہو جانے کی وجہ سے ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہو جاتا ہے، جس زمین پر چلنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، مطلب چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے اور پاؤں پھسلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مشکل ہوئی ہے وہاں سے ہر ایک کو راہ، مطلب ہر ایک کو وہاں سے، مطلب جس راستے سے بھی وہ چلیں ان کو مشکل ہوتی ہے چلنے میں۔ پھسلا جو پاؤں، مطلب اگر اس میں پھسل گیا پاؤں تو مشکل ہو جاتا ہے ہر چیز کو سنبھالنا۔ اگر کہتے ہیں کہ پگڑی کہہ رہے ہیں کہ سر پہ اگر پگڑی ٹوپی اس قسم کی چیز پہنی ہو تو انسان جب سلپ ہوتا ہے تو ہر چیز کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جوتی، اگر چپل یا جوتا اگر چلا جائے تو کیا تاب پہ نکلنی، پھر اس کو نکالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کیچڑ جب گہرا ہوتا ہے تو اس میں پاؤں دھس جاتا ہے، پھر اس سے پاؤں نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بارش کے بعد کا بتا رہے ہیں کہ بارش کے بعد پھر کیا اس کے وہ ہوتے ہیں۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، برسات کے آ جانے سے ہر طرف بہار ہی بہار ہوتی ہے۔ اب ہمارا آخری مصرع ہے مصرع 6۔ گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہے معطر، پھسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ گیا بھر، ایک دو نہیں پھسلتے کچھ اس میں آن اکثر، ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں اوپر، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ آخری مصرعے میں شاعر فرماتے ہیں کہ گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہیں معطر، اگر کوئی گر گیا کیچڑ کے دلدل میں تو معطر، عطر سے بھیگا ہوا خوشبودار، مطلب کہتے ہیں کہ عطر اس کو کہتے ہیں، مٹی کی خوشبو بھی ایک، کیچڑ کی بھی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے نا، تو یہ کیچڑ کی طرف اشارہ ہے اس کا۔ پھسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ گیا بھر، اگر کوئی پھسل گیا نا کیچڑ میں تو وہ ایسے بھر جاتا ہے نا اس کا منہ کیچڑ سے کہ اس کا منہ ہی نظر نہیں آتا۔ ایک دو نہیں پھسلتے، مطلب یہ ایک دو کی بات نہیں ہو رہی، اگر اس میں پھسلتے ہیں نا تو پھر سبھی پھسلتے ہیں، کیونکہ بارش جب ہوتی ہے تو ہر طرف ہوتی ہے اور کیچڑ بھی ہر طرف ہی ہوتا ہے، مطلب یہ پھسلنے والا سما اور یہ اس میں کیچڑ میں گرنے والا، یہ ہر طرف ہی آپ کو نظر آئے گا۔ پھر
ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے اور پاؤں، مطلب ایک دو نہیں سینکڑوں کے حساب سے اگر گرتے ہیں نا تو ان کا سر نیچے اور پاؤں پر ہوتا ہے۔ کیا کیا بچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، مطلب برسات کے آ جانے سے ہر طرف بہار ہی بہار ہوتی ہے۔ مطلب بہار کے ساتھ ساتھ پھر یہ والے بھی تاثرات ہوتے ہیں جو بتائے گئے ہیں کہ پھر کیچڑ ہوتا ہے، پھر کیچڑ کے بعد مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن کوئی اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور کوئی بوڑھے بچے اس کو وہ کر رہے تھے، لیکن بوڑھے جب اس میں گرتے ہیں تو پھر ان کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ تھی ہماری برسات کی بہاریں، ہم نے اسی فل تشریح کر لی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے مصرع، ہمارا یہ 11واں ہفتہ ہے اور ہمارا لیکچر 16 ہے، مصرع نمبر 5، 6، 4، 5 اور 6 یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ نے تمام مصرعوں کی تشریح اپنی کاپی میں لکھنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ پھسلا جو پاؤں، مطلب اگر اس میں پھسل گیا پاؤں تو مشکل ہو جاتا ہے ہر چیز کو سنبھالنا۔ اگر کہتے ہیں کہ پگڑی کہہ رہے ہیں کہ سر پہ اگر پگڑی ٹوپی اس قسم کی کچھ چیز پہنی ہو تو انسان جب سلپ ہوتا ہے تو ہر چیز کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جوتی، اگر چپل یا جوتا اگر چلا جائے تو کیا تاپ پہ نکلنی، پھر اس کو نکالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کیچڑ جب گہرا ہوتا ہے تو اس میں پاؤں دھس جاتا ہے، پھر اس سے پاؤں نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بارش کے بعد کا بتا رہے ہیں کہ بارش کے بعد پھر کیا اس کے وہ ہوتے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، برسات کے آ جانے سے ہر طرف بہار ہی بہار ہوتی ہے۔ اب ہمارا آخری مصرع ہے مصرع 6، گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہے معطر، پھسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ گیا بھر، ایک دو نہیں پھسلتے کچھ اس میں آن اکثر، ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں اوپر، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ آخری مصرعے میں شاعر فرماتے ہیں کہ گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہیں معطر، اگر کوئی گر گیا کیچڑ کے دلدل میں تو معطر عطر سے بھیگا ہوا خوشبودار، کہتے ہیں کہ عطر اس کو کہتے ہیں، مٹی کی خوشبو بھی ایک کیچڑ کی بھی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے نا، تو یہ کیچڑ کی طرف اشارہ ہے اس کا۔ پھسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ گیا بھر، اگر کوئی پھسل گیا نا کیچڑ میں تو وہ ایسے بھر جاتا ہے نا اس کا منہ کیچڑ سے کہ اس کا منہ ہی نظر نہیں آتا۔ ایک دو نہیں پھسلتے، مطلب یہ ایک دو کی بات نہیں ہو رہی، اگر اس میں پھسلتے ہیں نا تو پھر سبھی پھسلتے ہیں، کیونکہ بارش جب ہوتی ہے تو ہر طرف ہوتی ہے اور کیچڑ بھی ہر طرف ہی ہوتا ہے، مطلب یہ پھسلنے والا سما اور یہ اس میں کیچڑ میں گرنے والا یہ ہر طرف ہی آپ کو نظر آئے گا۔ پھر ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے اور پاؤں، مطلب ایک دو نہیں سینکڑوں کے حساب سے اگر گرتے ہیں نا تو ان کا سر نیچے اور پاؤں پر ہوتا ہے۔ کیا کیا بچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، مطلب برسات کے آ جانے سے ہر طرف بہار ہی بہار ہوتی ہے۔ مطلب بہار کے ساتھ ساتھ پھر یہ والے بھی تاثرات ہوتے ہیں جو بتائے گئے ہیں کہ پھر کیچڑ ہوتا ہے، پھر کیچڑ کے بعد مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن کوئی اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور کوئی بوڑھے بچے اس کو وہ کر رہے تھے، لیکن بوڑھے جب اس میں گرتے ہیں تو پھر ان کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ تھی ہماری برسات کی بہاریں، ہم نے اسی فل تشریح کر لی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے یہ ہماری برسات کی بہاریں، ہم نے اسی فل تشریح کر لی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے مصرع، ہمارا یہ 11واں ہفتہ ہے اور ہمارا لیکچر 16 ہے، مصرع نمبر 5، 6، 4، 5 اور 6 یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ نے تمام مصرعوں کی تشریح اپنی کاپی میں لکھنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔